اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ زمین، یہ آسمان، یہ شجر، یہ حجر، جس عظیم ہستی کے سائے میں سانس لے رہے ہیں اسے محمد عربی کہتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر جس عظیم ہستی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں اسے محمد عربی کہتے ہیں، اور خود محمد عربی تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عظیم ہستی کی تعظیم میں بلند ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اسے بطول کہتے ہیں. اور آج بطول کے آنگن میں پہلی بہار آئی ہے. آج گلشن پنجتن کا چوتھا اور گلشن امامت کا دوسرا پھول کھلا ہے، یعنی آج امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم نزول ہے، ان کی ولادت بسعادت کا دن ہے. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بانک پن کے ساتھ. شہید حسینیت علامہ عرفان حیدر عابدی کے 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بانک پن کے ساتھ، شاہی لپٹ کے رہ گئی پائے حسن کے ساتھ. لوگو امیر شام کجا اور حسن کجا، لوگو امیر شام کجا اور حسن کجا، ارے بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ، بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ. ناظرین محترم، قائم ٹی وی میں آج کا آپ کا میزبان اطہر جعفری پروگرام تحفۃ الصائمین میں اپنے معزز مہمان مولانا محمد عون نقوی صاحب کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کا سلسلے کا آغاز فرماتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام قبلہ ورحمۃ اللہ. جناب حسن علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جو ہے وہ ان کی ولادت سے قبل، ان کے نزول سے پہلے امام حسن کسی کا نام نہیں تھا، تو اس کی علت کیا ہے؟ ماشاءاللہ قائم ٹی وی کے تمام کارکنوں کی خدمت میں اور آپ اطہر جعفری کی خدمت میں، کینیڈا سے لے کے امریکہ سے لے کے یورپ اور پاکستان، ہندوستان، دنیا بھر میں ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ یہ چینل جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اور کافی تعداد میں لوگ پچھلے پروگراموں کے حوالے سے فون کرتے ہیں، اور اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں مزید سوال کرتے ہیں، اور مختلف گوشوں پر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو میں یہ بات بھی قائم ٹی وی کے خاص طور پہ کارکنوں کے لیے اور ڈائریکٹرز کے لیے عرض کروں گا کہ ان کے محنت رائے گاہ نہیں جاری، اور لوگ اس کو اچھے انداز سے دیکھ رہے ہیں اور مثبت گویا اظہار خیال کر رہے ہیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد جو ہے وہ 15 ماہ رمضان کو 3 ہجری کو ہوئی، یعنی ہجرت کے تیسرے سال. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس سال کو ہجرت کا سال کہا جاتا ہے، وہ پہلا سال ہے. اچھا، اس کے بعد جتنے بھی سال ہوں گے وہ ہجرت سے گویا ناپے اور تولے اور گویا پہچانے جاتے ہیں کہ ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، اور اسی طرح سے جو اس سے پہلے سال گنے جاتے تھے وہی یہاں عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا مناسبت سے. تو گزارش یہ ہے کہ شبر و شبیر 2 نام ایسے تھے جو حضرت ہارون کے بیٹوں کے تھے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وصی ہیں، اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے اے امت محمدیہ آپ کی طرف ایسا رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. تو جو کچھ جناب موسیٰ کے دور میں ہوا وہ حضور پاک کے دور میں ہوگا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے. تو حضرت موسیٰ کے وصی جناب ہارون کے بیٹے تو 3 تھے، مشبر بھی تھے جو محسن کے گویا معنی میں آتے ہیں. اچھا، شبر و شبیر عبرانی زبان کے لفظ ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کی عبرانی زبان تھی. حضور پاک کے وصی ہیں مولا علی علیہ السلام، اس لیے ان کے بھی 3 بیٹے ہیں. عبرانی زبان میں شبر کی عربی میں معنی ہے حسن علیہ السلام، اور شبیر کی عبرانی سے عربی میں معنی ہے حسین علیہ السلام. مبشر کی عبرانی سے عربی میں معنی ہے محسن.
اسی طرح سے اللہ نے انہی معناؤں کو، انہی ناموں کو عبرانی سے عربی میں بدلا، لیکن حسن نام کا بھی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے کائنات میں حسن اور حسین منفرد ہیں، اسی طرح اللہ نے ان کے ناموں کو بھی منفرد رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی ان ناموں کا کائنات میں کوئی فرد ہے ہی نہیں ان سے پہلے۔ اب ان کے بعد جتنے بھی ہیں وہ انہی کی نسبت سے ہیں۔ کیا بات۔ مگر میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جو بھی اپنے بچوں کے نام حسن حسین رکھیں، انہیں پھر چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ حسن اور حسین کا نام ان کا اثر ظاہر ہو، کہ ہاں یہ بچہ حسن نام کا ہے، یہ بچہ حسین نام کا ہے، تو اس میں ان دونوں کی سیرت کا پرتو ہو، کم از کم سایہ ہو۔ ان جیسے تو کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا سایہ ہو۔ تو نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اسی لیے حکم ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے جو پہلا تحفہ ہے وہ بہترین نام کا ہونا چاہیے۔ اگر نام انہوں نے چنو منو رکھ دیے اور انڈیا کے ڈرامے دیکھ کے اور وہ نام رکھ دیے تو پھر اثر بھی ویسا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ دوسرا سوال آپ سے پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ امام حسن کے بچپن کے کچھ فضائل جو ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے نام ہی منفرد ہے، اور یہ نام لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا۔ اور بچپن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کیونکہ امام ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، امام یہاں آ کے امام نہیں بنتا، وہاں سے امام بن کے آتا ہے۔ اس لیے ان کی دنیا میں آمد کا طریقہ بھی اوروں سے مختلف ہے، یہ ہماری آپ کی طرح پیدا نہیں ہوتے۔ اور خاص طور پہ جس طرح سے امام حسن علیہ السلام کا نام منفرد ہے، اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کے سارے کام منفرد ہیں۔ تو ایک اور انفرادی بات ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی ائمہ علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام، یہ بھی ایک منفرد بات ہے کہ تمام ائمہ اور تمام انبیاء فجر سے پہلے یا فجر کے لگ بھگ اس دنیا میں آئے ہیں۔ یعنی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی بھی یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی تو وہ بھی ٹائم وہی تاریخ میں ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ فجر کے وقت آئے، اور فجر کی نماز کے وقت اس سے ذرا پہلے یا اس کے ذرا بعد، اور وہ سجدہ الہی میں تھے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کے سجدے کرنے اور کرانے کے لیے۔ ایک دوسرے جو دنیا میں آتے ہی سجدہ کرے، اس کا مطلب ہے اس کی ولادت ویسی نہیں ہوئی جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے، یہ ایک ان کی علیحدہ اللہ فضیلت بیان۔ امام حسن علیہ السلام اس بات میں بھی بالکل منفرد ہیں، علیحدہ ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی دنیا میں آمد فجر کے وقت نہیں ہوئی، آپ کی دنیا میں آمد ہوئی ہے ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے۔ آپ حیرت کریں گے کہ امام حسن علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، آتے ہی سجدہ الہی میں چلے گئے۔ ظہر کی نماز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پڑھی ہے، اور روزے سے بھی ہیں، کیونکہ 15 رمضان المبارک ہے۔ بی بی روزے سے بھی ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، اور پھر امام حسن علیہ السلام دنیا میں آئے، بی بی نے پھر عصر کی نماز پڑھی ہے، اور عصر کی نماز اور پھر روزے سے بھی ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ نہ ان کی ماں کائنات کی ماں جیسی ہے، نہ یہ خود دنیا کے بچوں کی طرح ہیں۔ اللہ نے ان کو منفرد بنایا ہے، بس ظاہری شکل و شباہت انسانوں والی اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم ان سے مانوس ہوں، ہم ان کے ساتھ جا کے اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اللہ کی عظمتوں کے بارے میں سوال کریں، اور اپنا عقیدہ ان کے سامنے پیش کریں، اپنی عقیدت پیش کریں، اپنا ایثار پیش کریں، اپنا خلوص پیش کریں، اور وہ اللہ تک ہماری بات پہنچائیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کی یہ ایک انفرادیت ہے جو ان کی دنیا میں آمد کی ہے، جو اور کسی میں نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح ان کی ماں سلام اللہ علیہ کی بھی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو صرف 4 دن کے تھے، اور یہ روایت صرف ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور حسن اتفاق کہیں، راز الہی کہیں، یا بہرحال اللہ کی اس میں حکمت ہے کہ آج کے دور میں بھی جو بخاری چھپ رہی ہے، جس میں سے سارے فضائل اہل بیت نکالے جا رہے ہیں، اس میں بھی آج کے دور والی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ یعنی کچھ روایت ایسی ہیں جو ابھی تک اس میں جو ہے نا وہ ہے۔
کیا کہ 4 دن کے تھے امام حسن علیہ السلام اور اپنی مادر گرامی سلام اللہ علیہ کی گود میں آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. یعنی جو ترجمہ کیا ہے اس میں بخاری شریف کا ترجمہ کرنے والے نے کہا ہے کہ ٹک ٹکی باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, یعنی تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, آنکھ جھپک نہیں رہی. تو بی بی ام ایمن جو اس گھر کی کنیز ہیں وہ آگے بڑھی, انہوں نے کہا بی بی میں آپ کی گود میں آپ کے لال کو دیکھ رہی ہوں کہ جو مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت بی بی مسکرا کے فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا میری گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آپ اندازہ لگائیں, لوح محفوظ محفوظ ہے, کیا بات ہے, جو لوح محفوظ ہے یعنی جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. کہتے ہیں بھئی چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کر دیا, ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا. محفوظ کرنے کا کیا مطلب؟ تالا لگا دیا, بند کر دیا. اب اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا سوائے اس کے جو اس کا رازدار ہو. اس کا مطلب ہے حسن علیہ السلام اسے کہتے ہیں جو 4 دن کے لوح محفوظ کے رازدار ہوں, جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے ہوں. تو امام حسن علیہ السلام کی بچپن کی 4 دن کے, بعض نے 3 دن بھی لکھے ہیں لیکن کم زیادہ سے زیادہ 4 دن, تو 4 دن کے امام حسن علیہ السلام جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے امام مبین کہا جاتا ہے. بہت شکریہ قبلہ. ناظرین محترم, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سوالات کا سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا. ہمارے معزز مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین, میں آج کا میزبان آپ کا اطہر جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام تحفۃ الصائمین میں مولانا محمد عون نقوی صاحب کے ہمراہ بعد از بریک آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور قبلہ کی طرف دوبارہ سوالات لے کر چلتے ہیں. قبلہ, نبی پاک کی آپ سے منفرد محبت کیوں تھی؟ یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منفرد انداز میں محبت کیا کرتے تھے, تو اس پہ آپ کچھ بیان دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, منفرد کا لفظ آپ نے بہت اچھا استعمال کیا, اس لیے کہ اگر یہ کہتے کہ زیادہ کرتے تھے تو شاید عدل نبوت پہ فرق آ جاتا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سے بھی محبت کرتے تھے تو عدل کے مطابق, اور اگر کسی کو اپنے حجرے سے نکالتے تھے تو بھی عدل کے مطابق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر نبی پاک کاندھوں پہ بٹھاتے تھے تو بھی عدل کے مطابق. سرکار اگر گفتگو فرماتے تھے تو بھی عدل کے مطابق, کیونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سوچنا کھانا تمام تر احکامات دینا اور اللہ سے احکامات لینا, یہ سب کے سب عدل کے مطابق تھے. یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو خلاف عدل ہو. منفرد امام حسن علیہ السلام سے محبت اس لیے تھی کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام موجود تھے اس وقت کوئی اور اولاد جناب سیدہ کی نہیں تھی. اس لحاظ سے منفرد ہو گئی فضیلت کے امام حسن علیہ السلام. یہ ایسے ہی ہے کہ جناب رسول پاک جو تھے وہ کوئی یہ کہہ دے کہ اپنی کسی ایک زوجہ سے زیادہ محبت کرتے تھے تو یہ خلاف عدل ہے. لیکن کیونکہ جیسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور زوجہ نہیں تھیں اور ان سے منفرد محبت کرتے تھے, اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی اور اولاد نہیں تھی, اس لیے امام حسن علیہ السلام سے علیحدہ محبت فرماتے تھے. اور کیونکہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کر آپ زبان چساتے تھے, آپ پیشانی پر بوسہ لیتے تھے, بلکہ پہلی غذا تھی ہی لعاب دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سے اس لیے علیحدہ محبت فرماتے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ابتر, اللہ نے حسن دے کر مجھے بنایا کوثر, اور میرے لال حسن علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے میری نسل کو جاری و ساری کیا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور پھر امام حسین علیہ السلام کی نسل سے
نسل نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے. تو اس لحاظ سے امام حسن علیہ السلام سے منفرد محبت تھی. اور امام حسن علیہ السلام کے بعد کیونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں 6 مہینے کا فاصلہ ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام صرف 6 مہینے چھوٹے ہیں. اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی ایک علیحدہ سے فضیلت ہے سبحان اللہ. کہ سوائے جناب یحییٰ علیہ السلام کے جی جی. اور کوئی بھی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو 6 مہینے کا دنیا میں آیا ہو اور زندہ رہا ہو. جی جی بالکل. ہوتا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے سوائے جناب یحییٰ علیہ السلام کے یا جناب حسین علیہ السلام کے. تو امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام میں 6 مہینے کا فرق ہے. تو اس 6 ماہ میں رسول پاک نے منفرد محبت کا اظہار کیا امام حسن علیہ السلام سے. کبھی گود میں بٹھاتے تھے، کبھی ماتھا چومتے تھے، کبھی زبان چومتے تھے، کبھی ہونٹ چومتے تھے. اور مولا حسن علیہ السلام کے بارے میں حضور اپنے پاکیزہ اور پاک و پاکیزہ طاہر کلمات بیان فرماتے تھے. 6 مہینے بعد جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو امام حسین علیہ السلام سے آپ نے اور جو ہے وہ مزید گویا انفرادیت کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا. اور وہ انفرادیت سب جانتے ہیں کہ جب آئے دنیا میں تو خوشی کا بھی اظہار کیا اور غم کا بھی اظہار کیا. ایک روایت ملتی ہے کہ دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے ایک حدیقے میں چلے گئے، ایک باغ میں چلے گئے. جب اس باغ میں پہنچے تو دونوں سو گئے. جب سو رہے تھے باہیں گلے میں ڈال کے اور کم سنی کا عالم ہے، اس وقت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام سے عرض کی کہ حسن اور حسین نظر نہیں آتے. انہوں نے آ کے جناب رسول پاک سے عرض کی تو رسول پاک نے صحابہ سے کہا کہ حسن اور حسین کہاں ہیں. صحابہ بھی پریشان. تو نبی پاک گویا مسجد نبوی سے نکلے اور ایک باغ کی طرف گویا آپ تشریف لے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے. اور صحابہ دوسرے باغوں میں ادھر ادھر، جیسے بچوں کو تلاش کیا جاتا ہے بچپن میں اگر بچے کہیں ادھر ادھر ہو جائیں. تو کسی صحابی نے دور سے اطلاع دی کہ سرکار دور سے مجھے حسن حسین سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں کھجور کے باغ کے نیچے، لیکن ہم نزدیک نہیں جا سکتے. تو فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ان پر سایہ کیے ہوئے. اژدہا سایہ کیے ہوئے، یعنی اژدہا اور سانپ سے دور رہنے کی مثالیں بہت ساری ہیں کہ سانپ سے ڈرنا اور اژدہا سے ڈرنا. تو وہ اژدہا جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے اور دونوں آرام سے سو رہے ہیں. تو نبی پاک تیزی کے ساتھ آگے بڑھے تو وہ اژدہا سمٹ کر چھوٹا سانپ ہو گیا اور اس نے 2 دفعہ اپنے سر کو جو ہے وہ زمین پہ مارا. صحابہ نے پوچھا سرکار یہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان 2 کی محبت میں یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. دونوں کو گود میں اٹھایا، ایک کو اس گود میں لیا، ایک کو اس گود میں لیا. تو روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ سرکار اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو ایک شہزادے کو مجھے دے دیں. تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، آپ بوجھ امامت نہیں اٹھا سکتے. آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر نے کہا کہ سرکار اور کچھ نہیں تو ان کی نالین ہمیں دے دیجئے تاکہ کچھ بوجھ کم ہو جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، حسنین کی نالین بھی تم نہیں اٹھا سکتے. گویا نبی پاک نے بتا دیا کہ میں کون ہوں، کائنات کا نبی، یہ دونوں شہزادے کون ہیں. اور اس کے بعد ایک عجیب انفرادیت ہے اس واقعے میں، اور یہ واقعہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی لکھا ہے اور اس کو کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. تو اس میں لکھا ہے کہ اس وقت نبی پاک نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں بتاؤ نانا اور نانی کے اعتبار سے کائنات میں افضل کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار یہی 2 شہزادے ہیں کہ جن کے نانا اور نانی آپ جیسے نانا اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسی نانی. پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ دادا اور دادی کے اعتبار سے کائنات میں افضل ترین کون ہے؟ تو فرمایا حضور نے، تو صحابہ نے عرض کی کہ سرکار یہی 2 شہزادے، ان کے دادا حضرت مربی رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام. سرکار نے سارے رشتے گنوائے لیکن خالہ اور خالو کا رشتہ نہیں گنوایا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں تمہاری توجہ جو ہے مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں شہزادے کتنے منفرد ہیں.
حسنین علیہ السلام کا یہ واقعہ کاندھوں پہ بٹھوانا، اپنے آپ کو مہارے ہاتھ میں لینا، زلفے ہاتھ میں لینا، پھر نبی پاک سے آواز اونٹ کی نکلوانا، یہ راز ہے امام کا، ہر فعل راز الہی ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہمارے بابا علی کے دشمن موجود ہیں اور جہنم ختم ہو جائے کیا بات ہے، واہ واہ، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے دونوں شہزادوں نے یہ ایک واقعہ ہمیں بتانے کے لیے کہ چھوڑ دو دشمن علی، اگر دشمن علی رہو گے تو جہنم ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ مشہور روایت ہے کہ اگر علی کی محبت میں، یا علی لو جمع الناس علی حبک، اگر سارے انسان تیری محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ قبلہ بہت شکریہ۔ ہم چلتے ہیں اس پروگرام کے آخری سوال کی جانب۔ قبلہ، امام حسن نے حاکم شام سے جو صلح کی، یعنی جو صلح نامہ کیا، طے کیا، وہ کیوں کیا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ گزارش یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی، جیسے آپ نے سوال کیا، تو بیسیکلی ایک خالی پیپر جو ہے وہ شام سے آیا تھا، اور اس پہ اس نے کہا تھا کہ آپ اس پہ جو چاہیں شرائط لکھ دیں۔ امام حسن علیہ السلام کا کوئی فعل مصلحت خداوندی سے خالی نہیں ہے۔ بے شک۔ امام حسن علیہ السلام اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو اسی طرح جنگ کرتے جیسے امام حسین علیہ السلام نے کی۔ امام حسین علیہ السلام اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو اسی طرح صلح کرتے جیسے امام حسن علیہ السلام نے۔ اصل میں امام ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے خود صلح نہیں کی، بلکہ جب حالات ایسے خراب ہوئے اور یتیم شام نے یہ چاہا کہ اب جنگ جو ہے وہ مکہ مدینے تک نہ پہنچ جائے، اس لیے اس نے امام حسن علیہ السلام کو ایک خالی پیپر بھیجا اور کہا کہ آپ اس پہ جو چاہیں شرائط لکھ لیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے شرائط خود لکھی، اور ایک جملہ کہوں کہ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے جنگیں کی تھیں، تو یہ مولا حسن علیہ السلام کا کردار ہو یا مولا حسین علیہ السلام کا کردار ہو، یہ عین اپنے نانا کی سیرت اور سنت کے مطابق ہے۔ وہاں بھی لوگوں نے اعتراض کیے تھے، جیسے آج لوگ مولا حسن علیہ السلام کی صلح پر اعتراض کرتے ہیں، وہاں صلح حدیبیہ میں بھی لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ اور اگر یہ صلح کہی جائے بقول آپ کے تو عمل درآمد ہوتا تو صلح کہلاتی، صرف صلح نامے تک ہی رہا ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ لوگوں نے وہاں بھی اعتراض کیا تھا سرکار پر، صحابہ نے اعتراض کیا تھا کہ سرکار اتنی دب کے صلح کیوں؟ اس صلح حدیبیہ میں کیونکہ اگر مماثلت کریں صلح امام حسن علیہ السلام اور صلح حدیبیہ تو بہت سارے نکات جو ہیں وہ مشترک نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے جب مولا حسن علیہ السلام نے صلح نامہ گویا لکھا تھا، اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ حاکم شام کتاب و سنت پہ عمل کرے گا۔ دیکھیے، اگر کتاب و سنت پہ وہ عمل کر رہا ہوتا تو مولا حسن علیہ السلام یہ شرط لکھتے ہی نہیں۔ تو قیامت تک، آج تک جب آپ 14ویں صدی کے بعد بھی قائم ٹی وی پہ یہ سوال کر رہے ہیں، تو آج بھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کتاب و سنت پہ حاکم شام عمل کر رہا ہوتا تو شرط کیوں رکھی جاتی؟ مولا حسن نے تو پوسٹ مارٹم کر دیا، کھول دیا کہ یہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ وہ لقب استعمال کر رہا ہے جو سوائے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، تو وہ لفظ اور نام استعمال کر رہا ہے، کتاب و سنت پہ عمل کرتا نہیں ہے، نام نعوذ باللہ امیر المومنین کا استعمال کر رہا ہے، خلیفۃ المسلمین کا استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مولا حسن علیہ السلام نے تو پہلے ہی گویا شرط میں یہ بات واضح کر دی۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے، جس پہ عام طور پر بات نہیں ہوتی، کہ علی اور اولاد علی پر سب و شتم نہیں کرے گا۔ دیکھیے، جسے اللہ کعبے میں پیدا کرے، جو پہلی غذا زبان رسول سے چوس کر حاصل کرے، جس کے لیے قرآن میں 313 آیات موجود ہوں، اگر اسے کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے،
جو میں جملہ نہیں کہہ سکتا جو وہ کر رہا ہے. جمعے کے خطبوں میں باقاعدہ اعلان جو ہے وہ مولا کائنات کی توہین کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ اللہ کو مان رہا ہے، نہ وہ رسول کو مان رہا ہے، نہ قرآن کو مان رہا ہے، نہ نبی پاک کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے. مولا حسن علیہ السلام نے دوسری شرط میں یہ واضح کر دیا کہ یہ علی اور اولاد علی پہ سب و شتم کرتا ہے، وہ نہیں ہوگا، یہ بند کیا جائے گا. اس صلح نامے میں جو تیسری شرط تھی کہ شام کا حاکم اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ تقرری اللہ کا کام ہے. یہاں بھی بتا دیا مولا حسن علیہ السلام نے کہ تم خلافت لے لو، میں تو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، میں تو اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ ہوں، اور میرے بعد میرے بھائی حسین علیہ السلام اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور حجت خدا بھی ہیں. تو تیسری ہی شرط میں بتا دیا کہ نہ تمہارا یہ منصب الہی منصب ہے، نہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ رسول کی طرف سے ہے، اور ہم جو ہیں وہ اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے ہیں. تو اس صلح نامے میں یہ چیزیں جو اسی طرح سے اس کے فوائد آج ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے رسول پاک کی صلح حدیبیہ کے فوائد مکہ و مدینے میں ظاہر ہوئے تھے، اسی طرح سے آج یہ فوائد امام حسن علیہ السلام کے ظاہر ہو رہے ہیں. تو یہ صلح جو تھی وہ امام حسن علیہ السلام کی رسول پاک کی گویا سیرت کے عین مطابق. قبلہ بہت شکریہ آپ کا. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. ہم قائم ٹی وی کی جانب سے، اپنے ناظرین کی جانب سے، اور میزبان اطہر جعفری کی جانب سے اپنے معزز مہمان مولانا محمد اون نقوی صاحب کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ناظرین کے یہاں تشریف لائے اور اپنے ہمارے سوالات کا جواب دیا اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمایا. تمام ناظرین کی خدمت میں، دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی خدمت میں ناچیز اطہر جعفری کا سلام. علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد